نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا حاضی اور ذالکہ۔ حاضی کے معنی تھے یہ مؤنث، اور ذالکہ کے معنی تھے یہ وہ۔ حاضی پڑھا تھا اور تلکا پڑھا تھا، معذرت چاہتا ہوں۔ ہم نے حاضی کے معنی پڑھے تھے یہ ایک مؤنث، جبکہ ہم نے تلکا کے معنی پڑھے تھے وہ ایک مؤنث، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے ہم اس کے مذکر پڑھ چکے تھے، آج ہم یعنی کل ہم نے شروع کیا تھا مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم یہ ساری چیزیں کل پڑھ بھی چکے ہیں، تو صرف گزارنا مقصود ہے، پھر انشاءاللہ اگلی جو ایکسرسائزز ہیں وہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو من حاضی، یہ کون ہے؟ حاضی آمنتو، یہ آمنہ ہے۔ ومن تلکا، اور وہ کون ہے؟ تلکا فاطمتو، وہ فاطمہ ہے۔ حاضی طبیبتن و تلکا ممرضتن، یہ ڈاکٹر ہے یا یہ فیمیل ڈاکٹر ہے اور وہ فیمیل نرس ہے۔ حاضی من الہندی و تلکا من الیابان، یا تلکا من الیابانی، یہ ہندوستان سے ہے اور وہ جاپان سے ہے۔ حاضی طویلتن، یہ لمبی ہے، و تلکا قصیرتن، اور وہ چھوٹی ہے۔ من حاضا، یہ کون ہے؟ حاضا حامدن، یہ حامد ہے۔ ومن ذالکا، اور وہ کون ہے؟ ذالکا علی، وہ علی ہے۔ اتلکا دجاجتن، کیا وہ مرغی ہے؟ لا تلکا بطتن، نہیں وہ بطخ ہے۔ ما تلکا، وہ کیا ہے؟ تلکا بیضتن، وہ انڈا ہے۔ ہذہ سیارۃ المدرسی و تلکا سیارۃ المدیری، یہ مدرس کی گاڑی ہے اور وہ مدیر کی گاڑی ہے۔ اساعۃ عباس ہذہ، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ لا، نہیں۔ ہذہ ساعۃ حامد، یہ حامد کی گھڑی ہے۔ تلکا ساعۃ عباس، وہ عباس کی گھڑی ہے۔ ذالکا دیکن، وہ مرغا ہے۔ و تلکا دجاجتن، اور وہ مرغی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے الحمدللہ کل پڑھ لیا تھا، اور اب انشاءاللہ ہم یہ ایکسرسائزز ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے جناب، تو اس میں کچھ نئے الفاظ بھی آئیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ، وہ بھی ہم پڑھتے رہیں گے۔ تمارین کے معنی تھے، ہم نے پڑھے تھے ایکسرسائزز، یا کہیے کہ مشق۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو۔ پڑھتے بھی ہیں ہم اور لکھتے بھی ہیں۔ پڑھنے کا تو مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن لکھنے کا کیوں بولتے ہیں یہ ہمیں؟ یہاں پر تو یہ انہوں نے خود لکھ کر دیا ہوا ہے، تو یہ لکھنے کا کیوں بولتے ہیں؟ تو دراصل جو موٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان جو اعراب ہیں ان کو یاد کر لیں، اور جو اعراب جس طرح لگانے ہیں وہ بھی ہم یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی مشق ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کے سالو کریں گے۔ تو اب نوٹ کیجئے کہ ہمیں ترجمہ بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اعراب کو درست بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کام آپ لوگوں نے کرنے، ہم صرف انشاءاللہ گائیڈ کرتے رہیں گے۔ تو پہلی مثال ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ اس میں لکھیں، پارٹیسپیٹ کریں جناب۔ پہلی مثال میں کیا ہوگا؟ اب اس میں زبر، زیر، پیش وغیرہ آپ کو احتیاط سے لگانے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جواب آیا حاضی مدرستن و تلکا جامعتن، بالکل ٹھیک ہے۔ حاضی مدرستن، معذرت، حاضی مدرستن و تلکا جامعتن، یہ مدرسہ ہے، و تلکا جامعتن، اور وہ جامعہ ہے۔ جامعہ کی مطلب ایک اعتبار سے اس کا ترجمہ ہم یونیورسٹی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حاضی مدرستن و تلکا جامعتن، یہ مدرسہ ہے اور وہ جامعہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔
جی مدرسے کے لیے اسکول کا لفظ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسکول ہے اور وہ یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. دوسری مثال ہے جناب. جی ذالکا حمارن و تلکا بقرتن. اچھا کسی کو شاید یہ لگتا ہو جب ہم خاص طور پر ایکسرسائز کروا رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کا جواب ہم پڑھ پاتے ہوں یا کبھی کسی کا نہیں پڑھ پاتے ہوں، تو اس بات کو فیل نہیں کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے اور آپ کو بتانا ہے ہمیں یہاں پر. اب ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں خود سے نہیں کرتے ہم، البتہ بہت سارے جب جوابات آتے تو کچھ پڑھ پاتے ہیں کچھ نہیں پڑھ پاتے. تو آپ لوگ ضرور لکھیں، اور نہیں پڑھ پائے تو اس کے لیے معذرت، لیکن اس پہ وہ نہیں کیجیے گا. تو آپ لوگ لکھ کے ضرور بتائیں ہمیں، تاکہ آپ کی ایکٹیویٹی بھی رہے اور یہاں سے جو ہے وہ ہمیں جواب موصول ہوتے رہیں. تو آپ نے بتایا ذالک حمار و تلک بقرۃ. جواب آیا یہ گدھا ہے اور وہ گائے ہے. ٹھیک ہے، وہ گدھا ہے اور وہ گائے ہے. جی یہ جو خاتون ہے فقیہ ارم صاحبہ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ گدھا ہے. یہاں پر یہ نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر ذالک کا لکھا ہوا ہے، تو ذالک کا مطلب ہے وہ گدھا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں وہی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ یہاں پر کہیے کہ ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا. تو یہ گدھا ہے اور وہ گائے ہے، نہیں جناب یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہو جائے گا یہاں پر. وہ گدھا ہے اور وہ گائے ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث کا فرق ہے. ماشاء اللہ، جن لوگوں نے سیکھ کیا بہت اچھی بات ہے. تیسری مثال ہے. جی تیسری مثال کیا ہے؟ ازالکا مسجد لا تلکا مدرستن. ٹھیک ماشاء اللہ. ازالکا مسجد لا تلکا مدرستن کا ترجمہ آپ نے کیا، کیا وہ مسجد ہے؟ جواب دیا گیا نہیں وہ اسکول ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. کیا وہ مسجد ہے؟ نہیں وہ اسکول ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ذالک مسجد لا تلک مدرستن. کیا وہ مسجد ہے؟ نہیں وہ مدرسہ ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بالکل صحیح ہے. کیا وہ مسجد ہے؟ نہیں وہ مدرسہ ہے. ٹھیک ہے. کیا وہ مسجد ہے؟ نہیں وہ اسکول ہے. ٹھیک ہے. ذالک مسجد لا تلک مدرستن. کیا وہ مسجد ہے؟ نہیں وہ مدرسہ ہے. مدرسہ نہیں بولیں اس کو، مدرسہ ہوتا ہے مدرسہ. ہم نے بتایا تھا آپ کو مدرسہ، دال کے اوپر سکون اور را پر زبر، مدرسہ. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں نے اس کو مدرسہ بولا ہوا ہے. کیا وہ مسجد ہے؟ نہیں وہ مدرسہ ہے. تو ٹھیک ہے، اس کو مدرسہ کر لیجئے گا. جزاک اللہ خیرہ. جی جناب چوتھی مثال کیا ہے؟ آپ لوگ صحیح بتا رہے ہیں بالکل. جی حاذا جمل ماشاء اللہ و تلکا ناقتن. ٹھیک ہے، اور جناب حاذا جمل و تلکا ناقتن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب آگے چلیے. حاذا جمل و تلکا ناقتن. حاذا جمل و تلکا ناقتن. یہ اونٹ ہے اور وہ اونٹنی ہے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. یہ اونٹ ہے، جمل کہتے ہیں اونٹ مذکر کو، اور ناقہ کہتے ہیں مؤنث کو، یعنی اونٹ اور اونٹنی. تو حاذا جمل و تلکا ناقتن، یہ اونٹ ہے اور وہ اونٹنی ہے. یہ اونٹ ہے اور وہ اونٹنی ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جناب بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. آگے آتے ہیں پانچویں مثال. ہاں جی آپ لوگ بتائیں گے. حاضی ہو نہیں، یہ حاضی ہو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نیا لفظ ہے کوئی. حاضی ہو نہیں جناب، حاضی کچھ نہیں، حاضی ہو کچھ نہیں ہوتا. تو حاضی ہی ہوتا ہے جناب. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. حاضی ہی مدرستن و تلکا طالبتن. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم ویسے ازرہ مذاق کہہ رہے تھے. کوئی مسئلہ نہیں، اندازہ ہے کہ ٹائپنگ ایرر ہو جاتا ہے. تو حاضی مدرستن و تلکا طالبتن. حاضی مدرستن و تلکا مدرستن. مدرستن ٹھیک ہے، یہ مدرستن کریں اس کو، بیچ میں اے نہ آئے. حاضی مدرستن و تلکا طالبتن. حاضی مدرستن و تلکا طالبتن. یہ مدرسہ ہے اور وہ اسٹوڈنٹ ہے. وہ ہاں ٹھیک ہے طالبہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. حاضی مدرستن و تلکا طالبتن. یہ اسکول ہے اور وہ فیمیل اسٹوڈنٹ ہے. یہ بھی صحیح ہے، مناسب. حاضی مدرستن و تلکا طالبتن. حاضی مدرستن و تلکا طالبتن. حاضی مدرستن و تلکا طالبتن. حاضی یہ مدرسہ ہے اور وہ طالبہ ہے. بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. حاضہ. اچھا آگے اگلی مثال پر آ گئے آپ لوگ. چھٹی مثال ہے جناب. ہا جی حاضہ کلبن. ایک جواب آیا حاضہ کلبن و ذالکا
قطن، جی ماشاء اللہ، قطن ہے، بالکل صحیح. قطن یعنی کیا پڑھا تھا ہم نے؟ بلّا. تو ہاذا کلبن وذالک قطن، یہ کتا ہے اور وہ بلّا ہے. ہاذا کلبن وذالک قطن، ہاذا کلبن وذالک قطن، ہاذا کلبن وذالک قطن، یہ کتا ہے اور وہ بلّا ہے. ماشاء اللہ. یہ کتا ہے اور وہ بلّا ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت اچھا ماشاء اللہ. کوئی غلطی نہیں آ رہی ہے ماشاء اللہ. آپ لوگ آپ ٹرینڈ ہو گئے ماشاء اللہ فلی. جناب آخری ہے ساتویں مثال. جی. اس میں ذرا لکھنے میں ٹائم لگے گا، آرام سے لکھیں، کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں، ہماری کوئی ٹرین نہیں ہے. تو آرام آرام سے لکھیں، ہم انشاءاللہ سب کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں یہ ایکسرسائزز ہی ہیں جو ہمیں سکھا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ نئی سے نئی چیز پڑھیں کہ بھائی کب سے یہ موضوع چل رہا ہے. کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھائی نئی چیز کیوں نہیں پڑھے، نئی چیز پڑھتے ہیں، ہم نئی چیز پڑھتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، ایک مزاجوں میں بھی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بھائی اب یہ پڑھ لیا ہے، اب ہم نئی چیز شروع کریں. کیا ایک ہی چیز کو جو ہے نا وہ گھسیٹا جا رہا ہے کتاب کے اندر، بار بار وہی چیپٹر، بار بار وہی چیپٹر، یا بار بار وہی والے الفاظ. تو بھائی نوٹ کیجئے کہ یہ بار بار پڑھنے سے ہی جو ہے نا وہ چیزیں آتی ہیں، سمجھ نہیں آتی ہیں. ورنہ ایک دفعہ ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، پھر چیز رہ جاتی ہے. اس کتاب میں کیا کرتے ہیں وہ کہ ایک چیز آپ کو اتنی مرتبہ پڑھا دیتے ہیں، اتنی مرتبہ پڑھا دیتے ہیں کہ آپ اس کو بھولتے نہیں ہیں. پھر اگر آپ کو اس کا قاعدہ نہ بھی یاد ہو، لیکن آپ کو اس کی ترتیب ایسی یاد ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو بالکل اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں. تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ بھائی ہم ایک ہی چیز کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں. بھائی دوبارہ نہیں پڑھ رہے، بلکہ آپ کے تدریسی عمل کے لیے یہ ضروری ہے، آپ کے تعلیمی عمل کے لیے ضروری ہے کہ ایک چیز کو بار بار ریوائز کیا جائے. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آ، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس وقت نہیں ہو پاتا کہ وہ کلاس کے بغیر پڑھ لیں. تو اس میں ہی وہ جو ہے وہ پریکٹس بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے تقریباً جو ہے وہ جوابات آ گئے ہیں. اب میں باری باری جو ہے وہ جوابات پڑھتا ہوں. حدیقت ان کے معنی ہیں بیگ، بیگ، بستہ. ٹھیک ہے. چلیں اوپر سے آتے ہیں. جی. حاذا بیت المؤذنی و تلک حدیقۃ، حدیقۃ التاجری. ماشاء اللہ بالکل صحیح. حاذا بیت المؤذنی و تلک حدیقۃ التاجری. ماشاء اللہ آپ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں حروف شمسی اور حروف قمری کا، بہت اچھی بات ہے. حاذا بیت المؤذنی و تلک حدیقۃ التاجری. ٹھیک ہے. ایک خاتون ہیں، شاید وہ غالباً نہیں آئی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے یو ایل لکھ دیا ہے. تو یہ حدیقۃ التاجری نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پچھلے لیکچرز دیکھیے گا، حروف شمسی حروف قمری پڑھے ہم نے، تو وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر الف لام کو نہیں پڑھیں گے. تو حاذا بیت المؤذنو نہیں بلکہ مؤذنی. ٹھیک ہے. حاذا بیت المؤذنی و تلک حدیقۃ التاجری. تاجرو نہیں بلکہ تاجری ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیجئے گا. خاتون ہے، ان کا سیکنڈ نیم رحمان ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیجئے گا پچھلے لیکچرز. اس کے بعد ہے حاذا بیت المؤذنی و تلک حدیقۃ التاجری. یہ مؤذن کا گھر ہے اور وہ تاجر کا بیگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. حاذا بیت المؤذنی و تلک حدیقۃ التاجری، آپ نے درست کر لیا ہے. اس کے بعد ہے حاذا بیت المؤذنی و تلک حدیقۃ التاجری. حاذا بیت المؤذنی و تلک حدیقۃ التاجری. جواد صاحب ماشاءاللہ. وہ مؤذن کا گھر ہے اور وہ تاجر کا بیگ ہے. حاذا ہے جواد صاحب، اس کو نوٹ کیجئے گا. حاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ مؤذن کا گھر ہے اور وہ تاجر کا بیگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حاذا بیت المؤذنی و تلک حدیقۃ التاجری. ٹھیک ہے. یہ مؤذن کا گھر ہے اور وہ تاجر کا بیگ ہے. اچھا 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 اچھا، ہم یہ غلطی کر رہے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہم لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں. یہ حقیبت ان کا معنی بیگ ہے، بیگ ہے. میں وہی ذہن میں تھا کہ آپ لوگ ایچ کیوں لگا رہے ہیں یہاں پر. تو ایک دفعہ غلطی ہو سکتی ہے، دوسری مرتبہ، لیکن سب سے غلطی نہیں ہوگی، ہم یہاں غلط ہیں. تو یہ ہو جائے گا باغ. گارڈن کے لیے آتا ہے جناب. حدیقتن گارڈن کے لیے آتا ہے. آپ لوگ سب جو ہے وہ درست ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. سب لوگ درست ہیں. آپ ماشاء اللہ غلطی ہوئی ہے. میسج ہم اوپر سے پڑھ رہے ہیں اس لیے نیچے کے میسج دیکھے نہیں تھے. تو حدیقتن کہتے ہیں باغ کو. ٹھیک ہے. وہ حقیبتن ہے جو پہلے ہم نے پڑھا تھا، بیگ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. حاذا بیت المؤذنی و تلک حدیقۃ التاجری. یہ مؤذن کا گھر ہے اور وہ تاجر کا باغ ہے. معذرت چاہتا ہوں میں یہاں پر، یہ بیگ نہیں ہے، باغ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ مؤذن کا گھر ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیں جناب، یہ باغ ہی ہے، ہم غلط تھے، نوٹ کر لیجئے گا. باغ، گارڈن. ٹھیک ہے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں.
تو جن لوگوں نے سمجھا اس کو بیگ، وہ بیگ نہیں ہے، ہم نے جو بتایا تھا پچھلی مرتبہ غلط بتایا، درست کر لیجئے. حدیقتن جو ہے وہ باغ کو کہتے ہیں، گارڈن، ٹھیک ہے. وہ حقیبت ان کا لفظ ہے، سملر ہے آواز کے اعتبار سے، شاید اس وجہ سے کنفیوژن ہوئی. چلیں بسم اللہ، الحمدللہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں آپ لوگوں کو. اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب نیا ہمارے پاس سامنے کیا ہے. جناب اب کرنا کیا ہے، ذرا اس کو نوٹ کر لیجئے گا. ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو نام یہاں دیے ہوئے ہیں یا چیزوں کے جو نام دیے ہوئے یا اشیاء کے یا افراد کے جو نام دیے ہوئے ہیں، ان کی جانب ہمیں اشارہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اشارہ کرنا ہے. اور اشارہ کرنا ہے ہمیں بعید کا، یعنی یا تو ذالی کا استعمال کرنا ہے یا تل کا استعمال کرنا ہے. ذالی کا ہم استعمال کریں گے مذکر کے ساتھ، اور تل کا ہم استعمال کریں گے مؤنث کے ساتھ. بہت ہی آسان ایکسرسائز ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو کلیئر کر لیں گے کہ جہاں مذکر ہے وہاں پر ذالی کا، جہاں مؤنث ہے وہاں پر تل کا. جہاں مذکر وہاں ذالی کا، جہاں مؤنث وہاں پر تل کا. کلیئر ہے جناب؟ جی جی کلیئر ہے الحمدللہ سب کو. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے جواب دینا شروع کر دیے، زبردست. تو پہلا جواب آپ نے بتایا تل کا امن، ماشاءاللہ. تل کا امن، تل کا امن. جی اب ایک کام کریں آپ لوگ کہ بغیر پوائنٹ کے نہ لکھیں، 1 2 3 4 کر کے لکھیں، جس طرح کچھ خواتین نے لکھا بھی ہے. تو 1 پوائنٹ اس کے بعد جو ہے نا وہ کچھ آپ کا جواب لکھ لیں تو اچھا رہے گا انشاءاللہ. پہلا پوائنٹ آپ نے لکھا، سب نے لکھا ماشاءاللہ، جتنے بھی لوگوں نے لکھا وہ تل کا لکھا، بالکل درست ہے. والدہ مؤنث تو اس کے ساتھ آ جائے گا تل کا، بالکل ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد ہے دوسرا پوائنٹ، دوسرے پوائنٹ پہ آپ نے بتایا ذالکا ابن، ماشاءاللہ ذالکا ابن، ٹھیک ہے ذالکا ابن. تیسری مثال میں آپ کیا لکھیں گے؟ ذالکا. ذالکا آلدو کہ یہ حقیقی جنس نہیں ہے، لیکن کیونکہ عرب اس کو مذکر بولتے ہیں تو ہم بھی اس کو مذکر بولیں گے. تو یہاں کیا ہو جائے گا ماشاءاللہ ذالکا. تیسرے پر ذالک. اچھا کوشش کریں جہاں پر ہم ہیں نا تو وہاں چلیں، ورنہ آپ لوگ بہت آگے چلے جائیں گے، مجھے اندازہ ہے چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں نا یہاں پر. تو تل کا کیا ہو گیا جناب؟ تیسرے کے ساتھ ہو گیا تل کا قلم. لکھ کر رکھ لیں، اس کے بعد سینڈ کرتے رہیے آہستہ آہستہ. تل کا قلم، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب نوٹ کیجئے گا کہ یہ جو تینوں جملے ہم نے پڑھے نا، یہ اس کے بعد بھی ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کر، یہ سب مبتدا اور خبر بن رہے ہیں. کیا بن رہے ہیں؟ مبتدا اور خبر. یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. وہ امی ہے، تل کا ذالکا ابن وہ ابو ہیں، ذالکا قلم وہ قلم ہے. اب اس طرح جو بھی ہم جملے بنا رہے ہیں نا تو اس کے اندر کون سی کمپوزیشن ہے؟ تو سینٹنس کے بھی کچھ ٹائپس ہوتے ہیں نا، تو اس میں ہم اس وقت جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جملہ اسمی. ہم نے شروع کیا تھا وہاں سے، ابھی اس وقت وہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے. جہاں پر مرکب اضافی آئے گا اس کو بھی دیکھیں گے. ایک بات نوٹ کر لیجئے، ایک بات اہم بات ہے، ذرا نوٹ کر لیجئے، کیونکہ ہم یہ باتیں جو بٹوین دی لائن کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اہم باتیں ہوتی ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جب اہم بات بتاؤں تو اس سے پہلے کچھ تمیداً یہ بات کر دوں کہ یہ اہم بات ہے، تاکہ یہ چیز ذہن میں آ جائے. تو ابھی جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ ذرا اہم ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. عربی زبان میں جملے جو ہوتے ہیں نا، جملے کیا چیز، یعنی آپ دیکھیں کہ جملے جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. میں سمپل لیتا ہوں، انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. جملے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ تو ہم نے بتایا کہ اس کتاب میں ہم پڑھیں گے ہی نہیں، ہم صرف اس کتاب میں جو ہے وہ اسم کی بحث پڑھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں فعل آ رہا ہے، لیکن فعل کو انہوں نے ایکسرسائزز کا حصہ نہیں بنایا ابھی تک. تو یہ جو صرف پڑھائیں گے وہ کیا پڑھائیں گے؟ اسم پڑھا رہے ہیں. تو بہرحال اسم سے پڑھ رہے ہیں ہم، اور جملہ اسمیہ اس وقت ہماری بحث چل رہی ہے. تو جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں بات جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. بات مکمل کا کیا مطلب ہے؟ بات مکمل کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی جملہ آئے گا یعنی جملہ اسمیہ، اس کے آخر میں ہم ہے یا ہیں کا اضافہ کرتے ہیں، ہے یا ہیں کا اضافہ کرتے ہیں. یہ ذرا بات ہے نوٹ کرنے والی، انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے رہیں گے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ تل کا امن. ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ ماں نہیں، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں وہ امی ہے، یا وہ امی نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ امی ہے، یا وہ ابو ہے، وہ قلم ہے. تو یہاں پر جو ہم ہے یا ہیں کا اضافہ کر رہے ہیں وہ ہم اسی کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ورائٹی جملوں کی آہستہ آہستہ آئے گی، بلکہ اسی ایکسرسائز کے اندر آپ پڑھیں گے مختلف قسم کی ورائٹی سینٹینس کی آ رہی ہوگی، تو اس کو ذرا دیکھنا ہے ہمیں
کہ کہاں مبتدا ہے اور کہاں خبر ہے. ٹھیک ہے جناب. اب میں آپ کو ذرا کی بورڈ پر آپ نے لکھا ہوا ہے اس کے جوابات اور آپ رکے ہوئے ہیں، تو اب آپ انٹر کر دیجئے. چوتھے کا کیا ترجمہ ہوا جناب؟ جی جی انٹر ہو گئے اتنے سارے ماشاءاللہ. تو چوتھے کا آپ نے بتایا تل کا، ماشاءاللہ تل کا. آ، تل کا نہیں، اچھا وہ پانچواں ہے. اچھا ٹھیک ہے، چوتھا ہو گیا تل کا. تل کا سر اسٹارٹ میں قلم کے ساتھ ہاضا آیا تھا 4.3. نہیں دیکھیں، ہم یہاں پر ہاضا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ذرا رکیے گا، ایک منٹ رکیے گا. ہم یہاں ہاضا بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ قلم ہے، لیکن یہ ہم سے بول رہے ہیں کہ بھائی اشارہ بعید دو، یعنی دور کے لیے دو. اس کے لیے ذالکہ ہی آ سکتا ہے. ہاضا تو قریب کے لیے ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہہ رہے، ہم بول رہے ہیں وہ ہے، وہ قلم ہے. تو ہم وہ کے لیے ذالکہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ. تو چوتھے کا آپ نے بتایا تل کا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد پانچویں کا پوائنٹ کیا ہے جناب؟ جی ماشاءاللہ پانچویں کا بھی بتایا آپ نے تل کا. سوال آیا کہ بھائی تل کا کیوں آئے گا یہاں پر؟ پانچویں پر تل کا کیوں آئے گا؟ آنکھ ہے، آنکھ پر تل کا کیوں آ رہا ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ جی ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. فیئر ہے ماشاءاللہ. انسانی جسم کے وہ اعضاء جوڑے کی صورت میں ہے، اس کو ہم کہیے کہ مونس بولتے ہیں. تو یہاں پر یہ عین جو ہے، آنکھ جو ہے وہ مونس ہے. جزاک اللہ خیرہ. تو یہ آنکھ کیا ہے؟ مونس ہی یہ ہو جائے گا تل کا عین، وہ آنکھ. اس کے بعد ماشاءاللہ بالکل ٹھیک جواب دیا آپ سب نے. اس کے بٹے چھٹا پوائنٹ ہے، چھٹے کے اوپر کا. جی ملعقۃ کی میننگ ہوتی ہے چمچہ، اسپون. جی چھٹا پوائنٹ آپ لوگوں نے بتایا حجر ان کے ساتھ ذالکہ. ماشاءاللہ ذالکہ حجر، وہ پتھر ہے. ذالکہ حجر، وہ پتھر ہے. ذالکہ حجر، وہ پتھر ہے. حجر نہیں ہے، یہ حجر ہے. ٹھیک ہے، جیم کے اوپر زبر ہے. حجر. ہم حجر اسود بولتے ہیں، حجر. تو حجر نہیں ہے، یہ حجر ہے، حجر. ٹھیک ہے جناب. چھٹا پوائنٹ ہو گیا. اس کے بعد ساتواں پوائنٹ کیا ہے جناب؟ جی ذالکا قمیصن. ذالکا قمیصن بالکل ٹھیک ہے جناب. ذالکا قمیصن ہو گیا. قمیص جو ہے وہ مذکر ہے. آٹھواں پوائنٹ قدرن. قدرن آٹھواں پوائنٹ پہ کیا آ جائے گا؟ جی تل کا. ماشاءاللہ تل کا ہم نے قدرن کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مؤنث سمائی ہے. عرب اس کو ہانڈی کو مؤنث بولتے ہیں، تو ہم بھی اس کو مؤنث بولیں گے. تو یہ ہو جائے گا تل کا قدرن. وہ ہانڈی ہے یا وہ دیگچی ہے کے معنی میں آ گیا. اس کے بعد جناب نواں پوائنٹ نافذتن. ماشاءاللہ نافذتن کے آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے. یہ ایک سیمبل ہے اس بات کا کہ یہ اسم مؤنث ہے. تو یہ ہو گیا نافذتن، وہ کھڑکی ہے، وہ کھڑکی ہے. ماشاءاللہ. دسواں پوائنٹ جناب بقرتن. بالکل واضح ہے. دسواں پوائنٹ کیا ہے؟ نوا حاضی. نہیں نوا بھی حاضی ہی نہیں ہے، نوا بھی تل کا ہے. نوا تل کا ہے. یہاں پر ہم حاضی ہی کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا، ہمیں چاہیے یہاں پر اشارہ بعید. ٹھیک ہے حاضی ہی بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں پر صحیح جواب حاضی ہی نہیں بلکہ تل کا ہوگا. ٹھیک ہے ہم اشارہ بعید کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. یہ ہو گیا دسواں پوائنٹ کہ دسویں کے اوپر کیا آئے گا؟ تل کا آئے گا. اس کے بعد جناب گیارہواں پوائنٹ. جی ذالکا. ماشاءاللہ ذالکا مکتبن. ذالکا مکتبن. ذالکا مکتبن، وہ ڈیسک ہے، وہ ٹیبل ہے، وہ ڈیسک ہے جس پر لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ذالکا مکتبن، وہ ڈیسک ہے. اس کے بعد جناب بارہویں مثال بہت ہی واضح ہے، صاف ہے. جی ماشاءاللہ ناقتن، گولتا لگی ہوئی ہے. اونٹنی کے لیے لفظ آیا تو کیا ہو جائے گا؟ تل کا ناقتن، وہ اونٹنی ہے. تیرہویں مثال جناب. تیرہویں مثال. تیرہویں مثال جی ذالکا مہندسن. مہندس یعنی انجینئر، اور مہندس کے لیے آ گیا آپ کا ذالکا میل ہے. ٹھیک ہے اس طرح سے. تو یہ ہو گیا مہندسن کے لیے ذالکا. ذالکا مہندسن، وہ انجینئر ہے. اس کے بعد جناب 14th مثال وہ کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ ذالکا مؤذن. ذالکا مؤذن بالکل ٹھیک، وہ مؤذن ہے. 15ویں مثال. ماشاءاللہ 15ویں مثال ہے تل کا ممرزتن. تل کا ممرزتن، وہ نرس ہے یا وہ فیمیل نرس ہے.
اس کے بعد جناب 16ویں مثال، جی، ذالک سریرن، وہ بیڈ ہے، وہ بیڈ ہے، بالکل ٹھیک جناب، بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے جناب، ایک منٹ، چلیں اس کے بعد ہے جناب 17ویں مثال، حدیقتن، حدیقتن، ماشاء اللہ گولتا لگی ہوئی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ یہ مؤنث ہے، تو یہ ہو گیا تل کا حدیقتن، وہ باغ ہے، تل کا حدیقتن، وہ باغ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 18ویں مثال، مثال نمبر 18، یہ ہو گیا تل کا طالبتن، تل کا طالبتن، جی، تلکا طالبتن گولتا سے بالکل واضح ہے۔ 19ویں مثال جناب، 19ویں مثال، ذالکا، ماشاء اللہ، ذالکا جملن، ذالکا جملن، ذالکا جملن، وہ اونٹ ہے، ذالکا جملن، وہ اونٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جناب، ذالکا جملن۔ اس کے بعد ہے جناب 20ویں مثال اور آخری مثال، تو یہاں ہو جائے گا تل کا، ماشاء اللہ کیونکہ گولتا لگی ہوئی ہے تو ہو جائے گا ترجمہ، وہ بطخ ہے، وہ بطخ ہے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اب میرا خیال ہے اچھے طریقے سے ہم نے یہ پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد کچھ نئے الفاظ ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے، جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، تل کا ہی آئے گا بالکل۔ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، پہلا ہے الممرضۃ، نرس، الحدیقۃ، باغ، البتۃ، بطخ، المؤذن، مؤذن، الناقۃ، اونٹنی، البیضۃ، انڈا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ پہلے پڑھاتے ہیں اور بعد میں بتاتے ہیں کہ یہ سب تھا کیا جو آپ نے پڑھا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو حاضہ اور حاضی آپ نے پڑھا، یہ تھا اسماء اشارہ للقریب، اور جو آپ نے ذالکا اور تلکا پڑھا وہ تھا آپ کے سامنے اسماء اشارہ للبعید۔ اوپر والے دو جو سیکنڈ رو ہے وہ ہے مذکر کی، اور جو تھرڈ رو ہے وہ ہے مؤنث کی، ٹھیک ہے، یہ مؤنث، یہ مذکر، یہ قریب، اور یہ بعید، اور یہ تمام کیا ہیں؟ اسماء اشارہ ہیں، اسماء اشارہ، ٹھیک ہے جناب، اسماء اشارہ، الحمدللہ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جناب، اب آگے آپ کے پاس الدرس الثامن، 8واں درس۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ ٹیسٹ والا کچھ کرنا چاہیے، کچھ ٹیسٹ کی طرح کی شے؟ جی، لگتا ہے ایسا؟ کوئز، جی دوسرے کلاسز میں تو اسی طرح ہو رہا ہے کہ وہاں پر ٹیسٹ لیا جا رہا ہے یا کوئز کی طرح ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ بات چیت کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں آپ کو کیا ترتیب ہو سکتی ہے مشورہ کر کے۔ تو ارادہ ہے انشاءاللہ کوئی ٹیسٹ کی صورت بن جائے۔ ایک امکان یہ ہے کہ ہم کلاس میں ہی ٹیسٹ لیں، یعنی آن لائن ہی ٹیسٹ لیں، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ جوابات جو ہے وہ اسی پر دے رہے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیسٹ بنا لیں مختلف قسم کا، اور وہ جس طرح سے ہم آپ سے پوچھتے ہیں فلا فلا کہ بھئی آپ بتائیں آپ بتائیں، تو اس طرح ہم کچھ ترتیب رکھ لیں گے اور وہ ٹیسٹ بھی کر لیں گے۔ ایک امکان یہ ہے، اور انشاءاللہ مشورہ کر کے آپ کو جیسا بھی ہوگا بتا دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے 8 چیپٹرز ہو چکے ہیں، اور سر اس میں ٹائپ کرنے میں ٹائم جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن سر بہت سے لوگ آن لائن نہیں ہو پاتے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ چلیں کوئی مسئلہ، اسپیڈ کا تو دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم انتظار بھی کر لیں گے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ سب کو لے کے ساتھ چلنا ہے، تو مشورہ کر کے آپ کو جیسے بھی ہوتا ہے بتاتے ہیں، بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ممکن ہے کہ ہم ٹیسٹ لیں، اور اس بات کا بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم ایسا بھی کر سکتے تھے کہ ٹیسٹ بعد میں لیتے اور ٹیسٹ ایک دو روز پہلے بتا دیتے، ہمارے بتانے کا مقصد اس وقت آپ کو یہ ہے کہ آپ لوگ تیاری کریں اور تیاری رکھیں، جو پچھلے چیپٹرز ان کو پڑھیں، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ جیسے بھی مشورہ ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا، اور کوئز ہے یا جو بھی صورت نکلے گی انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے ہم، تو آپ تیار رہیے گا، ٹھیک ہے، بی پریپیئرڈ فار ٹیسٹ۔ چلیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اب ہم 8واں درس شروع کر رہے ہیں اپنا، اور اس کو ہم انشاءاللہ متن پڑھیں گے اس کا، تو انشاءاللہ چیزیں آسان ہوتی رہیں گی، جی۔ حاضر رجل، اچھا ماشاءاللہ آپ نے جواب یہ لکھ کے دیا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تو چلیں ماشاءاللہ آپ پہلی لائن کر ہی لیے، حاضر رجل تاجر
وَذَلِكَ الرَّجُلُ طَبِيبٌ. ماشاءاللہ، یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے. ماشاءاللہ. تو حاضر رجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے. وذالک الرجل طبیب، اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. حاضر رجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے، بزنس مین ہے. وذالک الرجل، اور وہ آدمی طبیب ہے، ڈاکٹر ہے. دوسرا ہے، جی اگر کسی نے لکھا ہے تو سینڈ کر دیں ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری لائن ہے، جی، اسم التاجری محمود واسم الطبیب سعید. اسم التاجری محمود واسم الطبیب سعید. تاجر کا نام، کسی نے لکھا تھا، فرحان صاحب نے لکھا تاجر کا نام محمود ہے، بالکل ٹھیک ہے. واسم الطبیب سعید، اور طبیب یعنی ڈاکٹر کا نام سعید ہے. پہلے انہوں نے بتایا یہ آدمی تاجر ہے، دو آدمیوں کا تعارف کرایا. یہ آدمی کہیے کہ تاجر ہے، یہ وہ بزنس مین ہے. تاجر کا نام محمود ہے اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے. بالکل ٹھیک ہے جناب. ایک منٹ رکیے گا ذرا، ابھی اس ترجمے سے رکیے گا، ہم کچھ اور پوچھنے لگیں. جناب مجھے بتائیے کہ اس لائن میں، اس لائن میں کتنے مرکب اضافی ہیں؟ یعنی مرکب اضافی کے کتنے کمپاؤنڈز یہاں موجود ہیں؟ اچھا سوال ہے، ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی کتنے مرکب اضافی ہیں یہاں پر؟ چار؟ نہیں، کوئی بھی نہیں، یہاں پر مرکب اضافی نہیں ہے. جی سب لوگ بتائیں جناب، سب لوگ بتائیں. دو ہیں. اچھا ٹھیک ہے. چلیں 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 ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مرکب اضافی. آپ لوگوں نے بتایا کہ اس میں مرکب اضافی دو ہیں. اب ذرا رکیے گا، مجھے یہ بتائیں کہ اس لائن میں، یہ جو لائن ہم نے پڑھی ہے، اس میں کیا ایک سے زیادہ جملہ اسمیہ ہیں یا ایک ہی ہے؟ اور اگر ایک سے زائد ہے تو وہ کتنے جملہ اسمیہ ہیں یہ بھی بتائیں. غور سے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ اس میں کتنے جملہ اسمیہ ہیں. ذرا وہ ایک ترجمے کے ذریعے سے بھی سینس بنانے کی کوشش کریں. کتنے جملہ اسمیہ یہاں پر آ رہے ہیں؟ چلے ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. میجورٹی نے بتایا کہ یہاں پر دو جملہ اسمیہ ہیں اور دو، کہیے کہ دو مرکب اضافی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلے اب مجھے یہ بتائیے، اسی لائن میں بات ہو رہی ہے، مجھے یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس میں مضاف کون کون سے ہیں. وہ دو اسم مضاف جو اس میں آ رہے ہیں وہ مجھے بتائیے کہ اس میں کون سے دو اسم ہیں جو کہ مضاف ہیں. مضاف، مضاف کا قاعدہ یہ ہے، میں بتا دوں آپ کو، مضاف کا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف کے اوپر نہ الف لام آتا ہے نہ ہی تنوین آتی ہے. مضاف پر نہ الف لام آتا ہے نہ ہی تنوین آتی ہے. جی کون کون سے وہ اسم ہیں جو یہاں پر مضاف بن رہے ہیں؟ چلے ماشاءاللہ زبردست ٹھیک ہے. ارسلان صاحب فرما رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی اسم مضاف نہیں ہے. چلیں اس کو ذرا اینالائز کرتے ہیں ہم، انشاءاللہ جواب مل جائے گا ہمیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دانش صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی دانش صاحب آئے اور چلے گئے. چلے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. نیٹ ورک کا بھی پرابلم ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو بہرحال ہم نے یہاں آپ سے پوچھا کہ یہاں پر پہلا سوال ہم نے پوچھا تھا کہ یہاں پر کتنے مرکب اضافی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں میں سے میجورٹی نے بتایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میجورٹی نے آپ نے یہ بتایا کہ یہاں پر دو مرکب اضافی ہیں. دیکھیں مرکب اضافی کو جاننے کا آسان ذریعہ یہ ہے کہ، آسان ذریعہ دو تین کام کر لیں گے آپ مرکب اضافی کو پہچاننے کے لیے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا.
پہلا یہ کہ جو پہلا اسم ہے، یعنی آپ کو دو اسما کا مرکب ہی دیا جائے گا جملے میں سے، تو آپ بولا جائے گا تو مشکل ہوگا. دو اسم کا مرکب دیا جائے گا آپ کو. اب اس میں آپ انالائز کریں کہ اس کے اندر پہلا جو اسم ہے اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہونا چاہیے. تو اگر اس کے اوپر الف لام اور تنوین موجود ہے، اٹس مین کہ وہ یا دونوں میں سے ایک موجود ہے، تو وہ مضاف نہیں بن سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرکب اضافی نہیں ہو سکتا. پہلا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ جو پہلا اسم ہے اس پر الف لام اور تنوین دونوں ہی نہ ہو. یہ اگر کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ کو اس بات کا امکان ہے کہ مرکب اضافی ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا اسم ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آیا حالت جر میں ہے یا نہیں. اگر وہ بھی حالت جر میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرکب اضافی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اس کا آپ ترجمہ کریں گے اردو کے اعتبار سے، تو پھر اگر آپ کو لگے گا کہ اس ترجمہ بھی صحیح بیٹھ رہا ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ واقعتاً مرکب اضافی ہی ہے. ٹھیک ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک اسم کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور آگے والا اسم حالت جر میں بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو رہا ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تین چیزیں کرنی ہے. ترجمے کو بھی دیکھنا ہے کہ ترجمہ اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا. ٹھیک ہے. تو دونوں تینوں باتوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں آہستہ آہستہ یہ سینس آ جائے گا کہ یہ مرکب اضافی ہے یا نہیں ہے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ تین طریقے. اب یہ پہلا اسم ہے جو کہ میں یہاں بالکل شروع سے ہی ڈیل کر رہا ہوں. یہاں پر دیکھیں نہ الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف بن سکتا ہے. دوسرا کرائٹیریا یہ ہے کہ دوسرا جو اسم آ رہا ہے وہ حالت جر میں ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ حالت جر میں بھی ہے اور یہ ہو گیا اسم التاجری. اب یہ ہے کہ یہ مرکب اضافی ہو سکتا ہے. آخری کام میں یہ کر لوں، میں کر لوں کہ اس کے اوپر کا کی کے وغیرہ کا بیچ میں اضافہ کر لوں. تو میں کہوں گا تاجر کا، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، تاجر کا نام، تو یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. مرکب اضافی کہتے اسے ہیں نئے لوگوں کے لیے، مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں، اس کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں کہ جس کے درمیان کا کی کے وغیرہ کے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہم نے کہا کہ تاجر کا نام، بلال کا گھر، عبید کی چابی، زینب کا بستہ، ٹھیک ہے، زینب کا قلم، حمزہ کی کتاب، تو یہ کیا ہے مرکب اضافی کہلاتے ہیں جس کے درمیان میں کا کی کے وغیرہ کے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے سوال کیا کیا ایک ہی ہے یا دو ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ سوچیں کہ بھائی کیا یہ مرکب اضافی ہو سکتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں ایک، مطلب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا یہ دونوں اسم مل کر التاجری اور محمود، کیا یہ مرکب اضافی ہو سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ مرکب اضافی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم پہلے لفظ کو اگر انالائز کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے پہلے لفظ کے اوپر کہ اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے. اٹس مین کہ یہاں پر یہ مضاف نہیں بن سکتا. اس کے بعد محمود دن، یعنی اس کے اوپر مضاف یہ بن ہی نہیں سکتا، تو پھر ہم آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کریں گے ہم آگے. اس کے بعد پھر ہم ایک اور اسم پر آئے، محمود و اسم، یہ بھی مرکب اضافی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے درمیان میں واو آ رہا ہے. واو ایک الگ شے ہے. یہ واو جو ہے دراصل حرف عطف ہے. حرف عطف کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ اور کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور کے معنی دیتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم فعل اور حرف ہوتا ہے، تو یہ حرف ہے. ٹھیک ہے. آگے آئیے. اس کے بعد ہے اسم الطبیبی. اب یہاں پر اسم کے اوپر اعراب البتہ نہیں لگا ہوا، لیکن ہم یہاں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر یہ مضاف بن سکتا ہے، اور اس کے اوپر حرکت اگر ہم والی لگا دیں پیش کی، یا ٹھیک ہے یہاں پیش کی لگا دی، اس کے بعد یہاں پر ہم نے اس کو حالت جر کر دی اور معنی دیکھے تو طبیب کا نام، یہ بھی مرکب اضافی ہو سکتا ہے. اس طرح یہ ایک مرکب اضافی ہو گیا اور ایک یہ مرکب اضافی بن گیا ہے. اس کے بعد میں نے سوال کیا تھا آپ لوگوں سے کہ بھائی کیا اس لائن میں جملہ اسمیہ ہیں. اب جملہ اسمیہ، کسی بھی جملے کو ہم جب ڈکلیئر کریں گے، جب اس کے اجزاء کو ہم اینالائز کر لیں، اس کے اجزاء کو ہم دیکھ لیں. ٹھیک ہے. سب لوگ غور سے سنیے گا. اب جب کہ ہم جملہ اسمیہ کی بحث شروع کرنے جا رہے ہیں، یا جملہ اسمیہ کو ہم اینالائز کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس اینالائز کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے اجزاء کو دیکھیں گے، یعنی مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر کے لیے ہم نے جو شروع میں بنیادی بات پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ مبتدا معرفہ ہوگا عام طور پر، اس لیے ہم نے وہاں پر کیا لگایا تھا، عام طور پر، اور خبر عام طور پر نکرہ ہوگی. یہ ایک عام قاعدہ ہے. اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے اور بے شمار مقامات پر ہوتا ہے کہ مبتدا، یعنی کہیے کہ کوئی اور پوزیشن بھی اس کی بن جاتی ہے. تو بہرحال مبتدا معرفہ، خبر اس کی عموماً نکرہ، یہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے.
جب ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ بھائی مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی، اس وقت ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ، نوٹ کیجئے گا، ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ آ، یعنی وہ جو مبتدا ہے وہ مفرد تھا، مفرد سے مراد سنگل ورڈ تھا، ڈبل یا کمپاؤنڈ ورڈز نہیں آ رہے تھے، کمپاؤنڈ اسٹرکچر کا کوئی سینٹینس نہیں آ رہا تھا، صرف کیا ہو رہا تھا کہ ایک لفظ آ رہا تھا الف لام لگا ہوا یا نہیں، اس کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے۔ یہاں کیا ہوا ہے کہ اب یہاں پر ایک کمپاؤنڈ آیا ہے، یہاں پر مرکب اضافی آیا ہے۔ نوٹ کر لیجئے کہ مرکب اضافی ہوتے تو دو ورڈز ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر جو اسٹرکچر کے حکم لگتا ہے نا، مطلب فائل یا مفعول یا مبتدا یا خبر، وہ ایک لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حکم لگے گا ایک پر، دونوں پر نہیں لگتا۔ تو یہ اصل میں مرکب اضافی ہو کر یہ ایک جز بنا ہے جملے کا، جملے کا جز بنا ہے، اور اس جز کو ہم کہیں گے مبتدا۔ یہ جو اسم التاجر ہے یہ پورا مرکب اضافی مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور محمودن اس کی خبر ہے۔ اب میں ذرا آج جو ہے وہ ذرا ایڈوانس، ہو سکتا ہے کسی کو لگے کہ میں ایڈوانس پڑھا رہا ہوں، حالانکہ یہ ایڈوانس باتیں نہیں، سب کچھ آپ کو پتہ ہی ہے اگر آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور جو نئے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ آسان رہیں گی چیزیں۔ تو اسم التاجری یہ پورا کمپاؤنڈ مل کر کیا بنا ہے؟ مبتدا بنا ہے، اور اس کی خبر آئی ہے محمودن۔ آپ دیکھیں سینس بھی بن رہا ہے کہ تاجر کا نام کیا ہے؟ محمود ہے، تاجر کا نام محمود ہے۔ آپ خبر کس کے بارے میں دے رہے ہیں؟ آپ مبتدا کے بارے میں خبر دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مبتدا کے بارے میں خبر دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ دے رہے ہیں محمود کون ہے، یا محمود کی تاجر کا نام کیا ہے؟ محمود ہے، تاجر کا نام محمود ہے، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا کیا ہے؟ تاجر کا نام، اور اس تاجر کے نام کی خبر کیا دے رہے ہیں آپ کہ اس کا نام کیا ہے؟ محمود ہے۔ تو یہ ہو جائے گا تاجر کا نام محمود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ایک جملہ اسمیہ، اسم التاجری مبتدا اور محمود اس کی خبر۔ واؤ کو ہٹا دیجئے، یہ سمجھیں واؤ جو ہے وہ کنجنکشنز کا کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ اور وغیرہ کے کام جو ہے وہ یہ وہاں یہاں سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم الطبیبی، اسم الطبیبی ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ تو یہاں پر آپ بتائیے مجھے، آپ لوگ سن رہے ہیں صرف، ابھی بتائیے ذرا، آپ ذرا کہ اس جملے میں مبتدا کیا ہے؟ مبتدا، اس جملے میں مبتدا کیا بنا؟ ہم نے یہاں پر آپ کو انالائز کر کے بتایا، اب یہاں پر بتائیے جی، ماشاءاللہ، اس جملے میں مبتدا کیا بنا؟ جی، اسم الطبیبی، ماشاءاللہ۔ تو یہ اس کے اندر اسم الطبیبی پورا مرکب، جو کہ مرکب اضافی ہے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں مل کر کمپاؤنڈ بن کر یہ بنے مبتدا، اور سعید بنا اس کی خبر، سعید کیا بنا؟ خبر۔ تو اسم الطبیبی سعید، اب یہاں پر معلوم ہوا کہ یہ اس پوری لائن کے اندر دو مرکب اضافی، دو جملہ اسمیہ، اس میں ہم نے اینالائز کیا کہ کس طرح مبتدا ہے اور کیا اس میں خبر ہے۔ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے پورا، اور یہ اس کی خبر ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے جناب۔ چلیں، مجھے امید ہے کہ ساری باتیں کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ اس کے بعد ذرا سا آگے چلتے ہیں۔ اب یہ ہمیں ویرائٹی دے رہے ہیں، دیکھیں ترجمہ کرنا تو بہت آسان ہے، ترجمہ ہم کریں گے آسانی سے گزر جائیں گے، نکال لیں گے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھنا بھی چاہیے نا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ذرا اینالائز بھی کرتے رہیں۔ تیسری لائن ہے حاذل بیتو، حاذل بیتو للتاجری، حاذل بیتو للتاجری، اس کا پہلے آپ لوگ ترجمہ کر لیں پہلے تو، تاکہ ذرا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ بھائی سب کو ترجمہ کلیئر ہے، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ حاذل بیتو للتاجری وذالک البیت للطبیبی، کے لیے نہیں کہیں، بس کا ہے، کا، ہاں کا کہیں بس، جی۔ حاذل بیت للتاجری، یہ سب لوگ مسٹیک کر رہے ہیں، چلیں کریں کریں، اچھی بات ہے، مسٹیک کریں، مسٹیک سے ہی سیکھتے ہیں ہم، کچھ جواب درست بھی ہیں۔ یہ نیا ایک وہ کھل گیا، اور اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آسانی سے۔ چلیں سب لوگ کر لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غلطی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ۔
چلیں، میرا خیال ہے کہ آپ میں سے اکثر نے اس کو غلط کیا ہے، اور کچھ اچھے جوابات آئے ہیں جنہوں نے یہی کہیے کہ قواعد کے تحت جو ہے وہ جواب دیا ہے، تو ان کے لیے تو اچھی بات ہے۔ اور جنہوں نے غلط جواب دیا ہے تو اس کو ذرا دیکھیے گا، میں صحیح اور غلط نہیں بتا رہا، میں یہیں پر کلاس کو روک رہا ہوں۔ اب کل میں یہ امید رکھتا ہوں آپ سب سے، کل آپ لوگ کس طرح بھی دیکھیں گے، کہیں سے بھی دیکھیں گے، اور اس کا جو ترجمہ ہے اس کو مجھے بتائیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ترجمہ آپ لوگوں نے لکھا ہے وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے میجورٹی کا، اکثر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح ترجمہ کیا ہے، تو یہ سمجھیے کہ ٹاسک ہو گیا آپ لوگوں کے لیے کہ اس کا آپ کو کیا کرنا ہے، ترجمہ بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہیں پر ہم روکتے ہیں آج کی تدریس، اور جیسے کہ ابھی میسج آ گیا ہے تو انشاءاللہ ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں آخر میں۔ جی جزاک اللہ، بس 1 منٹ رکے، ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اوحی الی ان اجمع المال، میرے پاس یہ وحی نہیں آئی کہ میں مال جمع کروں، وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ، اور میں سوداگر یعنی تاجر بن جاؤں، ولیکن اوحی الی، ہاں یہ وحی ضرور آئی ہے، یہ لیکن یہ وحی ضرور آئی ہے، ان سبح بحمد ربک، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، وکن من الساجدین، اور تم ہو جاؤ سجدہ کرنے والوں میں سے یا ان کے ساتھ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے اوپر یہ وحی نہیں آئی ہے کہ میں یہاں دنیا کے اندر مال جمع کروں، یا پھر یہ کہ میں بزنس مین بن جاؤں یا میں تاجر بن جاؤں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کروں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کروں، اس کی خوبیاں بیان کروں، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اصل تعلیمات جو حقیقی تعلیمات ہیں، جو علم الیقین پر مبنی ہے، وہ وہی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ علوم ہوتے ہیں جو انسان خود سے جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جناب آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیں، غالباً یہ بٹن پریس ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر یہ وحی نہیں آئی
کہ میں مال جمع کروں یا تاجر بنوں، بلکہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ میں تسبیح بیان کروں اللہ تعالیٰ کی، سجدے کرنے والوں میں سے ہو جاؤں اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ تو یہی تعلیمات ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادات، اس کے راہ میں سجدے اور اس کی یہ کہیے کہ اس کی تسبیح بیان کرنے میں گزارنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے دنیا کے اندر مال و اسباب جو ہے وہ اکٹھا کرنے لگ جائیں۔ ہم میں سے جو لوگ کراچی سے واقفیت رکھتے ہیں، کراچی کے ہیں، ان کو معلوم ہوگا، یا میرے خیال ہے جو انجمن کو بھی جانتے ہیں، تنظیم اسلامی کو بھی جانتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا سید اظہر ریاض صاحب کو جو حال ہی میں انتقال ہوا، ماشاءاللہ وہ بالکل حشاش بشاش آدمی، اور اچانک جو ہے وہ انسان کی موت آ جاتی ہے۔ آج بھی جنازہ ہم نے پڑھا، وہاں پر بھی اتفاق ہوا کہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی اور اچانک ان کی خبر آ گئی۔ تو انسان کو نہیں پتہ کہ اس کی موت کا وقت جو ہے وہ کب آنے والا ہے۔ تو بچہ یعنی پیدا بھی نہیں ہوتا، اس سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ موت کے اثرات جو ہے وہ منڈلا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جتنی بھی عمر ہو جائے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو اس بات کی بے فکری ہو کہ اس کو موت نہیں آنی۔ تو ہمیں کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے حال میں جائیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کا ذکر جو ہے اپنے لبوں پر جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس یعنی کہیے کہ مال و تجارت سے زیادہ اور اپنے دنیاوی مفادات سے زیادہ دینی جو معاملات ہیں ان کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔